دیکھیے حضرات، ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ہاتھی خانہ، جو فائر بریگیڈ کے پیچھے جناب ننھے جان صاحب کے مکان کے پاس، جن کی محنت اور مشقت کے بعد ایک عالی شان روضہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام یہاں پر تعمیر کیا گیا، اور اس کا یہ روضہ تعمیر کیا گیا اور یہاں پر عزادار حسین کے لیے اسے یہاں پر کھلا رکھا گیا ہے۔ یہ باہری جو حصہ ہے میں اس کا آپ کو دکھا رہا ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ روزے کا اندرونی حصہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس میں جو تبرکات ہیں اس تبرکات کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے حضرات، میں آپ کو اب لے کر آیا ہوں حضرت عباس علیہ السلام کا جو روضہ مبارک جو ہاتھی خانہ میں جو تعمیر کیا گیا، اور اس کے اندرون حصے کی زیارت میں آپ کو کرا رہا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام، جن کا اسم گرامی ابو الفضل عباس، اور آپ محرم کی 8ویں روز آپ نے صلی اللہ علیہ السلام نے محرم کی 8ویں تاریخ کو شہادت نوش فرمائی۔ آپ کے لقب شاہکار وفا، شقائے حرم، باب الحوائز اور شانی حیدر قرار، یہ آپ کے لقب ہیں۔ میں مخاطب ہوں بابا بھائی جو ننھا جان صاحب کے فرزند ہیں، ان سے اس روزے کی جانکاری حاصل کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آپ بتائیے کہ یہ روزہ کب تعمیر ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ روزہ 30 مئی 2002 مطابق جمعرات کے دن تعمیر ہوا ہے، اور اس کی افتتاح ہوئی ہے 11 جنوری 2005 کو جمعہ کے روز 1 محرم کو۔ جی، اور یہ جو اس کی ابتدا جو اس کی تعمیر کی ابتدا ہوئی، اور اس کی یہ تعمیر مکمل کب ہوا تھا، اس روزے کی تعمیر، اور آپ نے زیارت کے لیے کھلا کب رکھا ہے اس کو، اور یہ روزے کی ہسٹری آپ بتائیے کچھ، اس کے پہلے یہاں پہ کیا تھا؟ زائرین حضرات، آپ یہ روضہ مبارک جو دیکھ رہے ہیں، یہ قمر بنی ہاشم ابن امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے شرف سے مشرف ہو رہے ہیں۔ اس روضے مبارک کی مختصر تاریخ یہ ہے، اس جگہ کھمبات میں یہ 300 سال پرانی عزاداری تھی، اور جس کے خادم مجاور اور مالک مرحوم سید میرن جان ابن ننھے جان جو صورتی تھے، ان کے اجداد ایران سے سورت اور وہاں سے کھمبات آئے تھے، اور بعد از یہ امام خانہ ان کی نواسی تارا بیگم کے نیک فرزند سید زوار حسین ابن ننھے جان ابن ذوالفقار علی زیدی سادات 12 گاؤں کھجیڑا ضلع مظفر نگر یوپی کے ملکیت میں ہوا۔ یہ حضرت محب اہل بیت اور عاشق حضرت عباس تھے۔ جی، آپ نے جو یہ روزے کی جو تعمیر ہوئی، اس میں کیا کوئی باہر سے کوئی امداد، یا صرف آپ کے جو یہاں پر اہل و عیال آپ کے جو ابا جان ہیں انہوں نے اکیلے کیا، یا کسی اور کے؟ ان کی اکیلوں کی ملکیت ہے۔ دیکھیے، اس طرح سے میں نے جانکاری حاصل کی جناب بابا بھائی سے جو ننھا جان کے فرزند ہیں، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب آپ کو اندر جو تبرکات رکھے گئے اس کی زیارت کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کھمبات کے شاعر عنایت علی جلالی صاحب نے حضرت عباس علمدار کو اپنے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ عباس علی مالک دریا ہیں ابھی تک، عباس علی مالک دریا ہیں ابھی تک، اور پانی کی بوند بوند پہ قبضہ ہے ابھی تک، اور انکار نہیں اس میں کہ بازار وفا میں عباس تیرے نام کا سکہ ہے ابھی تک، اور ہوتا اگر نہ تو وفا مر گئی ہوتی، ہوتا اگر نہ تو وفا مر گئی ہوتی، اور دنیا میں وفا تجھ سے ہی زندہ ہے ابھی تک، اور کٹ کر تیرے ہاتھوں نے عطا کی وہ بلندی، کٹ کر
تیرے ہاتھوں نے عطا کی وہ بلندی، پرچم خدا کے دین کا اونچا ہے ابھی تک، اور غازی تیرے پرچم کے پھریرے کو دیکھ کر، غازی تیرے پرچم کے پھریرے کو دیکھ کر ہر دشمن حسین لرزتا ہے ابھی تک۔ یہ تھے کھمبات کے شاعر جناب عنایت جلالی صاحب۔ ہم آپ کو جو حضرت عباس علیہ السلام کے جو روزے مبارک کے اندرونی جو حصہ ہے اس میں جو تبرکات رکھے گئے ہیں اس کی زیارت آپ ہماری اسکرین پر کر رہے ہیں۔ جیسا بابا بھائی نے بتایا کہ اس روزے کی تعمیر کب کی گئی، دیکھیے حضرات یہ آپ کے اسکرین پر جو تبرکات نظر آ رہے ہیں یہ عزا خانہ زہرا فاطمۃ الزہرا ہے، اور ہمیں ملی جانکاری کے مطابق 300 سال پرانا یہ زری مبارک ہے، اور اس کے بعد بیت السامرہ جو عراق میں ایک پہاڑی جگہ ہے، اور وہاں پر 12ویں امام وہاں سے یہاں تشریف لائیں گے، اسے یہ 12ویں امام سے منسوب یہ یہاں پر عزادار حسین اسے یہاں پر آ کر زیارت کرتے ہیں۔ بیت السامرہ جیسا میں نے آپ کو جانکاری دی، ویسے عباس علمدار علیہ السلام جب اپنے خیمے سے نکل کر نہر فرات تک پہنچے، اپنی چہیتی بھتیجی بی بی سکینہ علیہ السلام کی پیاس کو دیکھ کر مشکیزہ آپ نے لیا، اور آپ نہر فرات پر پہنچے، اور یزید لینیوں کو کاٹتے ہوئے نہر فرات پر پہنچتے ہیں، اپنا مشکیزہ بھرتے ہیں، اور جب گھوڑے کو پانی پینے کے لیے بولتے ہیں کہ روایت کے مطابق گھوڑا بھی ان کا پانی نہیں پیتا، اور جب واپس مڑتے ہیں تو یزید لعین انہیں گھیر کر ان پر تیروں کی بوچھار کرتے ہیں، اور اسی طرح پہلے مشکیزہ ان کا چھٹ جاتا ہے، دونوں ہاتھ ان کے بازو قلم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ وہ کربلا کا جوان مرد سپہ سالار کمانڈر تھا کہ جس نے اپنے دونوں بازو کٹے ہونے کے باوجود بھی مشکیزہ اپنے دانتوں میں دبایا، اور اپنی چہیتی بھتیجی بی بی سکینہ کے پیاس کو دیکھ کر مڑے، لیکن یزیدیوں نے ان پر مل کر ایک جٹ ہو کر حملہ کیا، اور آپ نے وہاں پر بڑی جانبازی سے لڑتے ہوئے شہادت نوش فرمائی۔ تو یہ تھے عباس علمدار، ایک جانباز سپاہی اور حسین مظلوم علیہ السلام کے بھائی، اور ان کے کمانڈر تھے ان کے لشکر کے۔ انہوں نے اس طرح تو ان کی یاد میں یہاں پر جو یہ روزے مبارک یہاں پر تعمیر کیا گیا ہے جناب ننا جان صاحب نے، اور ویسے مجھے جانکاری ہے کہ گجرات اور پورے ہندوستان کے کئی کئی کونے میں یہاں پر نہ صرف محرم میں بلکہ محرم کے پہلے بھی یہاں پر لوگ زیارت کے لیے یہاں پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور صرف حاصل کرتے ہیں۔ جیسا آپ نے دیکھا یہاں پر جو تبرکات تھے میں نے ان کی جانکاری آپ کو دی، تو اس کے بعد اور جو تبرکات ہیں جیسے جیسے آپ کو تبرکات دکھائے جائیں گے میں جانکاری دیتا چلوں گا، لیکن شاعر نے اپنے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، عاجز یمنی نے کہا کہ جو دیکھی شان شجاعت تو ڈر گیا پانی، جو دیکھی شان شجاعت تو ڈر گیا پانی، اور حکم عباس پہ فوراً ٹھہر گیا پانی، اور ملے گا اب کہاں نہر فرات پر عاجز سمٹ کے آ گیا آنکھوں میں بھر گیا پانی۔ اور مسلسل پہلے دن سے محرم کے یہاں پر عزادار حسین اپنے پیاسے امام کو اپنے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور یہاں پر کتنی جگہوں پر جہاں پر تعزیہ داری ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، اچھوبیلی ہوتی ہے، اسی طرح یہاں کھمبات نہ صرف کھمبات بلکہ کھمبات کے باہر بھی سے لوگ یہاں پر آ کر اپنے پیاسے امام کو یاد کرتے ہیں۔ زندہ میں بس یہی تھا سکینہ کا مشغلہ، اور نام حسین لکھا زمیں پہ مٹا دیا۔ دیکھیے حضرات آپ کی اسکرین پر تابوت سکینہ زندان شام میں جو تبرکات یہاں پر جو ان سے منسوب ہیں وہ تبرکات رکھے گئے ہیں، اور اس کی زیارت آپ کے اسکرین پہ ہم کروا رہے ہیں۔